السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کی اچانک موت کے بعد ظالم ساس نے مجھے منحوس قرار دے کر گھر سے نکال دیا اور ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ میں نے روتے ہوئے صرف اپنے شوہر کا دیا ہوا پرانا لکڑی کا باکس اٹھایا۔ جب میں نے گھر سے باہر نکل کر اس باکس کو سینے سے لگایا تو اس کا نچلا خفیہ حصہ کھل گیا اور ایک چابی اور خط نیچے گرا۔ میں نے جب خط کھول کر پڑھا تو میرے آنسو خشک ہو گئے، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ میری شادی اس شہر کے ایک بہت بڑے اور نامور خاندان میں ہوئی تھی، جہاں دولت اور جائیداد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے شوہر ایک انتہائی نیک دل، رحم دل اور محبت کرنے والے انسان تھے، جنہوں نے شادی کے پہلے دن سے ہی مجھے بے پناہ عزت اور مقام دیا تھا۔ وہ اپنے خاندان اور خاص طور پر اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ ان کی ہر بات کو بغیر کسی سوال کے مان لیا کرتے تھے۔ مگر میری ساس کی فطرت میرے شوہر سے بالکل مختلف تھی۔ وہ ایک انتہائی سخت گیر، لالچی اور مغرور خاتون تھے، جنہیں اپنی دولت اور اپنے خاندانی رتبے پر بہت زیادہ غرور تھا۔ میری ساس نے مجھے کبھی بھی دل سے بہو تسلیم نہیں کیا تھا، کیونکہ میں ایک غریب اور درمیانے طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ میری شادی پر بہت زیادہ جہیز یا قیمتی تحائف دے سکتے۔ میری ساس کو ہمیشہ یہی شکایت رہتی تھی کہ ان کے بیٹے کے لیے میں کسی بھی طرح سے ایک مناسب انتخاب نہیں تھی، اور اکثر باتوں باتوں میں مجھے میرے غریب ہونے کا تانا دیتی رہتی۔ میں نے ہمیشہ ان کی کڑوی اور چبھتی باتوں کو خاموشی سے برداشت کیا، کبھی ان کے سامنے زبان نہیں کھلی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرے شوہر اور ان کی والدہ کے درمیان کوئی جھگڑا ہو یا کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ میں روزانہ صبح سویرے اٹھ کر گھر کے تمام کام کرتی، اپنی ساس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، ان کی ہر کڑوی بات کا جواب صرف خاموشی اور خدمت سے دیتی۔ میرے شوہر میری اس خاموشی اور میری برداشت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ اکثر رات کو مجھے تسلی دیتے تھے کہ ایک دن میری ساس کا دل بھی نرم ہو جائے گا اور وہ مجھے قبول کر لیں گے۔ وہ مجھ سے وعدہ کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی یہی محبت اور ان کا یہی سہارا میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت تھا، جس کے بل بوتے پر میں اس بڑے اور سرد گھر میں ہر مشکل اور ہر تانے کو ہنس کر برداشت کر لیتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میری زندگی اسی طرح چلتی رہی۔ میرے شوہر اپنے خاندانی کام میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دن رات کی لگن سے اپنی دولت میں بے پناہ اضافہ کر لیا تھا۔ ان کی محنت کی وجہ سے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، اور میری ساس کی تجوریاں پیسوں اور زیورات سے بھری رہتی تھیں، مگر ان کے دل میں میرے لیے کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی مجھے اسی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور مجھ پر ظلم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ مجھے اکثر اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ میری ساس کو اپنے بیٹے سے زیادہ اس کی کمائی ہوئی دولت سے پیار ہے، اور وہ ہر وقت گھر کے تمام مالی معاملات اور جائیداد کے کاغذات کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے شوہر ان تمام باتوں سے بے خبر صرف اپنے کام اور مجھ سے محبت میں مگن رہتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی پیٹھ پیچھے ان کی اپنی ماں میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ میں نے بھی کبھی اپنے شوہر کو اپنی ساس کی زیادتیوں کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ میں ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ
میں اپنی خدمت اور اپنی محبت سے ایک دن اس گھر کے تمام لوگوں کا دل جیت لوں گی، اور میری ساس بھی مجھے اپنی بیٹی کی طرح ماننے لگیں گی۔ لیکن میری یہ سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی، کیونکہ میری ساس کے دل میں میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتی تھیں کہ کسی طرح مجھے میرے شوہر کی نظروں میں گرایا جائے اور مجھے اس گھر سے باہر نکالا جائے۔ وہ اکثر رشتہ داروں کے سامنے بھی مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی اور میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتی۔ میں ان تمام باتوں پر صبر کرتی اور اپنے رب سے دعا کرتی کہ وہ میرے حالات بہتر کر دے۔ ہماری شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سے خوبصورت خواب بن رہی تھی، مگر مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری قسمت مجھ سے کیا کھیل کھیلنے والی ہے، اور میری یہ ہستی کھیلتی زندگی کس طرح ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر تباہ اور برباد ہونے والی ہے۔ ایک دن میرے شوہر معمول کے مطابق صبح سویرے تیار ہو کر اپنے کام پر گئے۔ وہ اس دن بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام کو جلدی گھر واپس آئیں گے اور ہم کہیں باہر جا کر وقت گزاریں گے۔ میں سارا دن ان کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، ان کی پسند کا کھانا بناتی رہی، مگر شام کے وقت دروازے پر ان کی واپسی کی دستک کے بجائے ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی خبر آئی۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے شوہر کو کام کے دوران اچانک دل کا شدید دورہ پڑا ہے اور انہیں فوراً شفا خانے لے جایا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے ہوش و آواز مکمل طور پر اڑ گئے۔ میں بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے شوہر، جو میری زندگی کا واحد سہارا تھے، میری کل کائنات تھے، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے روتا اور بے لگتا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان کی اچانک موت نے میری پوری دنیا کو تاریک کر دیا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے دل میرے سینے سے نکال لیا ہو۔ میں ان کے بے جان جسم سے لپٹ کر زارو قطار روتی تھی، اور مجھے اپنے ارد گرد کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میری ساس بھی وہاں موجود تھی، وہ بھی رو رہی تھی، مگر ان کے رونے میں وہ درد اور وہ تکلیف نہیں تھی جو ایک ماں کو اپنے جوان بیٹے کی موت پر ہونی چاہیے۔ ان کی نظریں مسلسل ان لوگوں پر تھیں جو تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ وہ اپنے آنسوؤں کے پیچھے کوئی انتہائی گہری اور بھیانک سازش بن رہی تھی۔ میرے شوہر کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں، اور میں ایک زندہ لاش کی طرح اس بڑے گھر کے ایک کونے میں پڑی رہی، روتی رہی۔ مجھے اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میرے جینے کی واحد وجہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ مگر میرے شوہر کی موت کے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ میری ساس کا اصل اور بھیانک چہرہ پوری طرح سے بے نقاب ہو کر میرے سامنے آ گیا۔ انہوں نے ماتم کا وہ جھوٹا لبادہ اتار پھینکا اور مجھ پر اپنا ظلم اور ستم کی وہ انتہا کر دی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے پورے گھر کے سامنے مجھ پر انتہائی سنگین اور گھناؤنا الزام لگایا کہ میں ایک انتہائی منحوس اور بری عورت ہوں، اور میرے اس گھر میں قدم رکھنے کی وجہ سے ہی ان کا جوان بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے ساتھ موت اور بربادی لے کر آئی ہوں، اور میں نے ہی اپنی منحوسیت سے ان کے ہنستے کھیلتے گھر کو تباہ کر دیا ہے۔ ان کی یہ کڑوی اور زہریلی باتیں سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر کر کہا
کہ موت اور زندگی تو رب کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو خود اپنے شوہر کی موت پر خون کے آنسو رو رہی ہوں، مگر میری ساس کے دل میں نہ تو کوئی رحم تھا اور نہ ہی میرے آنسوں کی کوئی پرواہ تھی۔ وہ دراصل میرے شوہر کی موت کو ایک موقع کے طور پر استعمال کر رہی تھی، تاکہ وہ مجھے اس گھر سے نکال کر میرے شوہر کی تمام دولت اور جائیداد پر اپنا مکمل تسلط قائم کر سکیں۔ انہوں نے گھر کے تمام ملازمین کو حکم دیا کہ وہ میرا سارا سامان میرے گھر سے نکال کر باہر پھینک دیں، اور مجھے اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں مسلسل رو رہی تھی، ان کی منتیں کر رہی تھی کہ میرے شوہر کی موت کے بعد میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے کم از کم اتنی مہلت تو دی جائے کہ میں اپنے دکھ کو سنبھال سکوں۔ مگر انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی، سچی بات سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے میرے پہنے ہوئے زیورات تک اتروا لیے، مجھے میرے کپڑوں اور میرے جائز حق سے بھی محروم کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں صرف اور صرف لالچ اور دولت کی ہوس تھی، اور وہ مجھے اس گھر سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے انتہائی ظالمانہ اور سفاکانہ انداز میں مجھے میرے شوہر کے کمرے سے باہر نکالا اور میرے بازو سے پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے حویلی کے بڑے دروازے تک لے گئے۔ وہاں کھڑے تمام لوگ یہ سارا ظلم خاموشی سے دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ میری ساس کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکے یا مجھے اس ظلم سے بچا سکے۔ میری ساس نے مجھے زوردار دھکے دے کر اس حویلی کی دہلیز سے باہر نکال دیا اور جاتے جاتے مجھے سخت ترین گالیاں اور تانے دیے۔ انہوں نے حویلی کا بھاری دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کر لیا اور مجھے سرد اور تاریک دنیا میں بالکل تنہا اور بے آسرا چھوڑ دیا۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا وہ سارا ہنستا کھیلتا گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ میری ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں اور میں بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ شوہر کی اچانک موت کے بعد ظالم ساس نے مجھے منحوس قرار دے کر گھر سے نکال دیا اور ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ حویلی کا وہ بھاری مضبوط دروازہ میرے منہ پر انتہائی بے دردی سے بند کر دیا گیا اور اس کے اندر سے لگنے والے بڑے تالے کی آواز میرے دل اور دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ میں اس سرد اور تاریک رات میں سڑک کے کنارے بالکل تنہا اور بے آسرا کھڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ رہا تھا۔ مجھے ابھی تک اس بات کا بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے تک میں اس بڑے اور پرتعیش گھر کی عزت دار بہو تھی۔ میرے سر پر شوہر کا انتہائی مضبوط اور شاندار سایہ موجود تھا، مگر اب ایک ہی جھٹکے میں میری پوری دنیا اجڑ چکی تھی۔ مجھے ایک بکارن کی طرح دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ میرے شوہر کی اچانک موت نے مجھ سے میری زندگی کا واحد سہارا چھین لیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میری ساس نے برسوں پرانی نفرت اور دشمنی کا وہ زہر مجھ پر اگل دیا تھا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف مجھے میرے شوہر کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا، بلکہ مجھے ایک انتہائی منحوس اور بری عورت قرار دے کر مجھ پر ہر قسم کا ظلم روا رکھا۔ انہوں نے میرے پہنے ہوئے کپڑوں اور زیورات تک کو اتروا لیا تھا، مجھے ایک مجرم کی طرح اس حویلی سے باہر پھینک دیا تھا۔ سڑک کی وہ یخ بستہ ہوا
میرے وجود کو مزید جما رہی تھی۔ مجھے اپنا مستقبل ایک انتہائی گہری اور اندھی کھائی کی طرح نظر آ رہا تھا، جہاں دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ میں روتے ہوئے بار بار اپنے شوہر کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ یاد کر رہی تھی، جو مجھ سے ہمیشہ یہ وعدہ کرتے تھے کہ وہ مجھے دنیا کی ہر خوشی دیں گے اور کبھی کسی کو مجھ پر ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ مگر آج وہ مجھے اس بے رحم اور ظالم دنیا کے حوالے کر کے خود اتنی دور جا چکے تھے، جہاں سے ان کی واپسی بالکل ناممکن تھی۔ میرے ساس کی لالچ اور دولت کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا، اور وہ یہ بھی بھول گئی تھیں کہ میں ان کے مرنے والے بیٹے کی بیوہ ہوں۔ میرا بھی اس گھر اور جائیداد پر ایک قانونی اور شرعی حق بنتا ہے۔ انہوں نے میرے شوہر کے مرتے ہی تمام دولت، تمام کاروبار اور ساری جائیداد پر اپنا مکمل تسلط، غیر قانونی قبضہ قائم کر لیا، پھر مجھے ایک پائی بھی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اس وقت سڑک کی مٹی پر بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کہاں جاؤں، کس کے دروازے پر دستک دوں، کس سے اپنی اس مظلومیت کی فریاد کروں۔ میرے اپنے والدین بہت غریب تھے، میں ان پر اپنا یہ بھاری بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میرے ارد گرد کا ماحول انتہائی سنسان اور خوفناک تھا۔ رات کی تاریکی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے روتے روتے اپنے ان خالی ہاتھوں کو دیکھا، جن سے میری ساس نے میرے شوہر کی دی ہوئی انگوٹھیاں تک چھین لی تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے سے کچھ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی، مگر جب وہ مجھے دھکے دے کر باہر نکال رہی تھی، میں نے انتہائی منت سماجت اور گڑ گڑا کر صرف ایک چیز مانگی تھی، جو میری نظر میں اس دنیا کی تمام دولت اور اس حویلی سے کہیں زیادہ قیمتی اور انمول تھی۔ وہ چیز کوئی سونے یا چاندی کا زیور نہیں تھا، نہ کوئی قیمتی لباس یا پیسوں سے بھرا ہوا بیگ نہیں تھا، بلکہ وہ لکڑی کا انتہائی معمولی پرانا چھوٹا سا باکس تھا، جسے میرے شوہر نے مجھے ہماری شادی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے دیا تھا۔ جب میں نے روتے ہوئے اپنی ساس سے وہ پرانا لکڑی کا باکس مانگا، انہوں نے انتہائی حقارت اور نفرت سے اسے کچرے کے ڈبے کی طرح میری طرف اچھال دیا اور کہا کہ یہ کباڑ تم اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو، کیونکہ ان کی نظر میں اس پرانے باکس کی کوئی قیمت یا کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ اس معمولی سے لکڑی کے باکس کے ساتھ میرے شوہر کی کتنی گہری اور سچی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ میں نے اس وقت اس باکس کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ اب جب میں سڑک پر تنہا بیٹھی تھی، وہ باکس میرے کانپتے ہاتھوں میں موجود تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے اس باکس سے اپنے شوہر کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی تھی، اور اسے چھوتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے شوہر میرے پاس کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب انہوں نے مجھے یہ باکس دیا تھا، انہوں نے مجھ سے ایک انتہائی سنجیدہ اور عجیب سا وعدہ لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ باکس بظاہر ایک معمولی لکڑی کا ٹکڑا لگتا ہے، مگر یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور تم نے اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرنی ہے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، زندگی میں کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، تم نے اس باکس کو کبھی اپنے سے دور نہیں کرنا۔ میں اس وقت ان کی ان باتوں کا اصل مطلب بالکل بھی نہیں سمجھ پائی تھی، اور میں نے ایک عام سی بات سمجھ کر وہ باکس
اپنی الماری کے ایک محفوظ کونے میں رکھ دیا تھا، مگر آج جب میں اس دنیا میں بالکل اکیلی اور بے یارو مددگار رہ گئی تھی تو مجھے ان کی وہ باتیں ایک گہرے راز کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں مسلسل رو رہی تھی، میرے آنسو لکڑی کے باکس پر گر کر اسے بھگو رہے تھے۔ اس باکس کی سطح پر انتہائی خوبصورت اور باریک سا نقش و نگار بنا ہوا تھا اور اس پر گزرے ہوئے وقت کے کچھ نشانیاں موجود تھیں۔ میں نے اس سرد رات میں اس باکس کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا تاکہ اسے ہوا کی سختی سے بچا سکوں۔ میں بار بار اسے چوم رہی تھی، اپنے شوہر کو آوازیں دے کر بلا رہی تھی کہ وہ واپس آ جائیں اور مجھے اس ذلت اور رسوائی سے بچا لیں۔ میری ساس نے تو مجھ پر ایک جادوگرنی اور بدشگون عورت کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکالا۔ ان کے اس جھوٹے الزام نے میری روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایک انسان دولت اور لالچ کے پیچھے اس قدر کیسے اندھا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بے بس اور بیوہ عورت پر اتنا بڑا اور سنگین ظلم کر دے۔ انہوں نے مجھ سے میرا وہ گھر چھین لیا جسے میں نے اپنے خون پسینے اور محبت سے سجایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے میرا وہ مقام چھین لیا جو میرے شوہر نے مجھے دیا تھا۔ انہوں نے مجھے اس سڑک پر لا کھڑا کیا جہاں میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ میں روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی۔ مجھ میں مزید رونے یا چلانے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ میری آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھیں، میرے ہونٹ سردی کی شدت سے کانپ رہے تھے۔ میں نے سوچا کیا واقعی میری زندگی کا یہی اختتام ہو گیا ہے، اور کیا مجھے اب ساری عمر اسی طرح سڑکوں پر دھکے کھانے پڑیں گے؟ مگر پھر میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ میرے شوہر کبھی نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی بھی مشکل کے سامنے ہار مان لوں۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک مضبوط اور باہمت عورت بننے کا درس دیا تھا، اور آج جب وہ میرے ساتھ نہیں تھے مجھے ان کی اس بات پر عمل کر کے دکھانا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس پرانے باکس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ باکس واقعی بہت پرانا اور سادہ تھا، مگر اس کے اندر عجیب سی کشش اور عجیب سی پرسراریت موجود تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ یہ باکس میرے لیے لائے تھے۔ انہوں نے کتنے پیار سے اسے میرے ہاتھوں میں رکھا تھا۔ میں اس باکس کو دیکھ کر اپنے ان تمام تکلیفوں اور دکھوں کو کچھ دیر کے لیے بھول گئی تھی، کیونکہ یہ باکس میری اس ہنستی کھیلتی زندگی کی واحد اور سب سے قیمتی یادگار تھی جو چند گھنٹے پہلے مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے حویلی سے نکالتے وقت میری ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا، مگر وہ اس لکڑی کے باکس کو مجھ سے چھیننا ضروری نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے لالچی دماغ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مگر میرے لیے یہ باکس اس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھا، کیونکہ اس میں میرے شوہر کا پیار اور ان کا لمس اور ان کی یادیں بند تھی۔ میں مسلسل اس باکس کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے چھو رہی تھی، اس پر بنے ہوئے ان پرانے نقش و نگار کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ نقش و نگار مجھے ان حسین اور خوبصورت دنوں کی یاد دلا رہے تھے جب میں اس حویلی میں ایک ملکہ کی طرح رہتی تھی۔ میرے شوہر نے میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ مجھے وہ دن بھی یاد آنے لگا جب میں نے پہلی بار اس گھر میں قدم رکھا تھا، اور میری ساس نے اسی دن مجھے اپنی نفرت اور حقارت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ میرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتے تھے اور مجھے احساس دلاتے تھے کہ میں اپنے ان رتبے اور ان کی دولت کے برابر نہیں ہوں۔
مگر میرے شوہر نے کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ڈھال بن کر میری ساس کی تلخ باتوں اور ان کے تانوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ انسان کی اصل قیمت اس کی دولت یا اس کے کپڑوں سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کردار اور اس کی نیت سے ہوتی ہے۔ اور وہ میری اسی سادگی اور میرے اسی کردار سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آج ان کے جانے کے بعد وہ ڈھال ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکی تھی، اور میں اس ظالم معاشرے میں اپنی اس لالچی ساس کے رحم و کرم پر تھی، جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ میں نے اس سڑک کے کنارے بیٹھے بیٹھے اپنا سارا ماضی اپنی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے وہ تمام دکھ، وہ تمام تانے، وہ تمام زیادتیاں یاد کی جو میں نے اس حویلی کی چار دیواری کے اندر برداشت کی تھی۔ میں نے کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، ہمیشہ یہی سوچا کہ شاید میری یہ قربانیاں ایک دن رنگ لائیں گی اور میری ساس کا پتھر دل موم ہو جائے گا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، اور میری ساری زندگی ان کی اس نفرت کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ میرے شوہر نے اپنی پوری زندگی اپنے خاندان کے لیے اور ماں کی خوشی کے لیے دن رات محنت کی تھی۔ انہوں نے اپنے کاروبار کو اتنی بلندی پر پہنچایا تھا کہ پورے شہر میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، مگر ان کی اسی محنت اور ان کی اسی دولت نے آج ان کی بیوی کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میری ساس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے شوہر کی موت کے بعد میں ان کی اس جائیداد اور اس دولت میں اپنا قانونی حصہ نہ مانگ لوں۔ اس لیے انہوں نے انتہائی چلاکی اور مکاری کے ساتھ مجھے اس منحوس عورت کا نام دے کر مجھ پر اپنے بیٹے کو مارنے کا جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگا دیا اور مجھے گھر سے باہر پھینک دیا تاکہ وہ پوری جائیداد پر اکیلی قابض ہو سکے۔ ان کی سازش نے مجھے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ میں اپنا وہ جائز حق مانگنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ میرے پاس نہ تو کوئی ثبوت تھا، نہ ہی کوئی ایسا انسان جو اس شہر میں میری مدد کر سکتا۔ میں کمزور اور بے بس عورت تھی جس کے پاس رونے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مگر اس تمام تر بے بسی اور اس تمام تر ذلت کے باوجود میرے ہاتھوں میں موجود وہ لکڑی کا باکس مجھے ایک عجیب سی تسلی اور ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے شوہر نے اس باکس کے اندر اپنی کوئی پوشیدہ طاقت، اپنا کوئی گہرا راز چھپا کر رکھا ہوا ہے جو وقت آنے پر میری مدد کرے گا۔ میں نے روتے ہوئے اس باکس کو چوما اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہ مجھے اس مشکل وقت میں ہمت اور حوصلہ دے اور میرے ساتھ ہونے والے اس ظلم کا انصاف کرے۔ میں جانتی تھی یہ رات بہت لمبی ہے اور بہت تاریک ہے، اور میرا آنے والا کل بھی کسی بڑے امتحان سے کم نہیں ہوگا۔ مگر میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اب رونے کے بجائے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گی۔ میں اپنے والدین کے غریب خانے پر جا کر ان پر بوجھ نہیں بنوں گی، نہ ہی میں اپنی ساس کی اس ظلم کو اتنی آسانی سے معاف کروں گی۔ میں اس سڑک پر سے اٹھوں گی اور اپنی اس بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ سمیٹنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے روتے ہوئے اس باکس کو اپنی چادر میں سختی سے باندھ لیا تاکہ وہ مجھ سے کہیں گر نہ جائے اور میں اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھوں۔ میں نے اس حویلی کی ان اونچی اور مغرور دیواروں کی طرف ایک آخری بار دیکھا جہاں میں نے اپنی زندگی کے وہ تمام حسین اور تلخ سال گزارے تھے۔ پھر میں نے اپنے قدم اس اندھیری اور سنسان سڑک پر آگے کی طرف بڑھا دیے۔
میرے پاس نہ تو منزل کا کوئی پتہ تھا، نہ راستے کی کوئی پہچان تھی. میں صرف چل رہی تھی اور میرے آنسو اس سرد ہوا میں خشک ہو رہے تھے. مجھے بس اس بات کا ایک گہرا اور سچا احساس تھا کہ میں نے اس گھر سے نکلتے وقت اپنے ساتھ نہ تو کوئی سونا لیا، نہ کوئی چاندی، بلکہ میں نے روتے ہوئے اس حویلی کی ان تمام قیمتی چیزوں کو ٹھکرا کر صرف اپنے شوہر کا دیا ہوا وہ ایک پرانا لکڑی کا باکس اٹھایا تھا، کیونکہ وہی میرے پاس ان کی واحد اور آخری نشانی تھا. میں سنسان سڑک پر چلتے ہوئے شدت غم سے کانپ رہی تھی. میں نے اس پرانے لکڑی کے باکس کو اپنے سینے سے مضبوطی سے لگا رکھا تھا. اچانک میرے دباؤ کی وجہ سے باکس کا نچلا خفیہ حصہ کھل گیا. اس کے اندر سے ایک چابی اور ایک طے کیا ہوا خط نیچے مٹی پر آ گرا. میں نے حیرانی کے عالم میں جھک کر اس چابی اور خط کو اپنے کانپتے ہاتھوں میں اٹھایا. میں نے بے تابی کے ساتھ خط کی تہیں کھولی اور اسے پڑھنا شروع کیا. میرے شوہر کی لکھائی دیکھتے ہی میرے سارے آنسو بالکل خشک ہو گئے. وہ میری سانسیں گلے میں اٹک گئیں، کیونکہ اس خط میں لکھا تھا: میری جان، مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ میری آنکھ بند ہوتے ہی میری لالچی خود غرض ماں تمہارے ساتھ کیا ظالمانہ صفاقانہ سلوک کرے گی. مجھے معلوم تھا کہ وہ دولت کی ہوس میں اندھی ہو کر تمہیں اس حویلی سے دھکے دے کر نکال دے گی اور تم پر منحوس ہونے کا جھوٹا الزام لگائے گی. میں اپنی ماں کی فطرت اور ان کے لالچ کو بہت عرصے سے پہچان چکا تھا. میں روزانہ دیکھتا تھا کہ کس طرح وہ میری کمائی ہوئی دولت پر نظریں جمائے رکھتے اور تمہارے خلاف ہر وقت سازشیں بنتی رہتی تھی. مجھے یہ ڈر ہمیشہ کھاتا رہتا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا اس دنیا میں کیا بنے گا، کیونکہ تم ایک انتہائی سیدھی سادی اور معصوم عورت جو ان کی مکاریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی خوف اور تمہاری محبت نے مجھے مجبور کیا میں اپنی زندگی میں تمہارے تحفظ کا ایسا مضبوط اور خفیہ انتظام کر دوں جس کی بھنک میری ماں کو تو کیا اس دنیا کے کسی بھی انسان کو نہ لگ سکے. میری جان، تم اس وقت جس سڑک پر کھڑی رو رہی ہو، تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جس حویلی سے تمہیں دھکے دے کر نکالا گیا ہے اس حویلی کی اور میرے کاروبار کی اصل مالکن تم ہو. میں نے آج سے کئی ماہ قبل ہی اپنی تمام جائیداد، اپنے تمام کارخانے اور اپنی ساری دولت اس حویلی کو قانونی طور پر تمہارے نام منتقل کر دیا تھا. یہ سارا عمل میں نے اتنی خاموشی اور رازداری سے کیا تھا کہ کسی کو اس پر ذرا بھی شک نہیں ہوا. میری ماں جس جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے وہ دراصل ان کی ہے ہی نہیں. وہ لکڑی کے باکس سے گرنے والی چابی شہر کے سب سے بڑے اور پرانے مالیاتی ادارے کے اس مخصوص اور پوشیدہ محفوظ خانے کی ہے جہاں میں نے اپنی تمام اصلی قانونی دستاویزات، جائیداد کے کاغذات اور آخری وصیت بحفاظت رکھ دی ہے. تمہیں بس اس مالیاتی ادارے میں جانا ہے، چابی کی مدد سے وہ تمام کاغذات حاصل کرنے ہیں، پھر کسی اچھے قابل قانون دان کے ذریعے اپنی ظالم ساس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے. میری جان، تمہیں اب رونا بند کرنا ہوگا. ایک مضبوط اور باہمت عورت بن کر اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا. میں نے تمہیں کبھی کمزور نہیں دیکھنا چاہتا. آج تمہیں میرے لیے اور اپنے لیے یہ جنگ جیتنی ہے. یہ خط پڑھتے ہی میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی. میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا وہ نہ رکنے والا سیلاب ایک ہی لمحے میں خشک ہو گیا. میرے دل پر چھائی وہ تمام مایوسی اور سارا دکھ اور بے بسی کا احساس انتہائی طاقتور اور پرعزم جذبے میں تبدیل ہو گیا. مجھے ایسا لگا جیسے میرے شوہر نے موت کے بعد میرا ہاتھ تھام لیا ہو، مجھے اس تاریک کھائی سے باہر نکال لیا ہو. میں نے اس خط کو بار بار چوما، اسے اپنے سینے سے لگا کر آسمان کی طرف دیکھا اور رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اس اندھیرے میں روشنی کی اتنی بڑی کرن دکھائی تھی. میری ساس کا وہ سارا غرور، وہ سارا تکبر اور ان کی وہ مکارانہ چالیں اب مجھے ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہی تھی، جنہیں میں ایک ہی جھٹکے میں توڑ سکتی تھی.
میں نے اس سرد رات کی باقی ماندہ گھنٹے اسی سڑک کے کنارے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر گزارے، مگر اب مجھے نہ تو سردی لگ رہی تھی، نہ ہی کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اندر انتقام اور اپنے حق کو حاصل کرنے کی ایسی آگ بھڑک چکی تھی جس نے میرے وجود کو نئی حرارت بخش دی تھی۔ میں اس درخت کے تنے سے ٹیک لگائے ساری رات اپنے شوہر کی اس دور اندیشی اور ان کی اس عظیم محبت کے بارے میں سوچتی رہی کہ کیسے انہوں نے اپنی موت سے پہلے ہی میری زندگی کو محفوظ کر دیا تھا۔ ان کی ہر بات مجھے یاد آ رہی تھی جب وہ کہتے تھے کہ تم میری ذمہ داری ہو اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آج ان کا وہ وعدہ سچ ثابت ہو گیا۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی اور شہر میں دن کا آغاز ہوا، میں نے اپنے کپڑوں پر لگی مٹی جھاڑی، بکھرے بالوں کو درست کیا، اس پرانی لکڑی کے باکس کو خط اور چابی سمیت مضبوطی سے پکڑ لیا اور سیدھا اس بڑے مالیاتی ادارے کی طرف چل پڑی جس کا ذکر میرے شوہر نے اپنے خط میں کیا تھا۔ میرا ہر قدم اب ایک نئے اعتماد اور ایک نئی طاقت کے ساتھ اٹھ رہا تھا۔ میں نے اس ادارے میں پہنچ کر وہاں کے سب سے بڑے افسر سے ملاقات کی اور اسے وہ چابی اور اپنے شوہر کا خط دکھایا۔ اس افسر نے میرے شوہر کا نام سنتے ہی انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ مجھے بٹھایا اور وہ مجھے خود اپنے ساتھ اس تہ خانے میں لے گیا جہاں وہ تمام محفوظ خانے موجود تھے۔ تہ خانے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہاں عجیب سی خاموشی اور پرانی دستاویزات کی مخصوص مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چابی کو مخصوص خانے کے تالے میں ڈالا اور اسے گھمایا۔ تالا کھلنے کی وہ آواز میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت موسیقی تھی۔ میں نے اس کا بھاری دروازہ کھینچ کر کھولا۔ اس کے اندر ایک بڑا سا چمڑے کا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ تھیلا باہر نکالا اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس کے اندر وہ تمام اصلی اور قانونی دستاویزات، جائیداد کی منتقلی کے کاغذات، حویلی کی رجسٹری اور میرے شوہر کی وہ آخری وصیت موجود، جس پر شہر کے سب سے بڑے اور نامور قانون دان کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ان کاغذات کو دیکھ کر میرے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھر آئی جو پچھلے کئی دنوں سے کہیں کھو گئی تھی۔ میں نے وہ تمام کاغذات اپنے قبضے میں لیے اور افسر کا شکریہ ادا کیا اور سیدھا شہر کے اس نامور اور قابل ترین قانون دان کے دفتر پہنچی جس نے میرے شوہر کے ان کاغذات کو تیار کیا تھا۔ میں نے وہ ساری دستاویزات اور اپنے شوہر کا خط اس وکیل کے سامنے رکھ دیا اور اسے رات کا وہ سارا ہولناک واقعہ انتہائی تفصیل کے ساتھ سنایا کہ کس طرح میری ظالم ساس نے مجھے میرے شوہر کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا کر مجھے منحوس قرار دیا اور مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ وکیل میری ساری باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے میری ساس کی سفاکی اور لالچ پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ وکیل نے تمام کاغذات کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا، پھر مجھے یقین دلایا کہ یہ تمام دستاویزات 100% اصلی اور قانونی ہیں اور اس دنیا کی کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی عدالت مجھے میری اس جائیداد اور حویلی سے بے دخل نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے ان کاغذات کی طاقت سے اس ظالم عورت کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے، کیونکہ اس نے ایک بیوہ کا حق مارنے کی جو گھناؤنی کوشش کی ہے، قانون اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ وکیل نے فوراً تمام قانونی کارروائی مکمل کی اور قانون کے رکھوالوں کے محکمے کے ایک بہت بڑے فرض شناس افسر سے رابطہ کیا جو میرے شوہر کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ اس افسر نے ساری حقیقت جاننے کے بعد اپنے محکمے کی بھاری نفری ہمارے ساتھ کر دی اور ہم سب انتہائی شان و شوکت اور طاقت کے ساتھ اس حویلی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سے چند گھنٹے پہلے مجھے ایک بیکارن کی طرح نکالا گیا تھا۔ جب ہماری گاڑیاں اس حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے جا کر رکی تو وہاں کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں رات کو چھوڑ کر گئی تھی۔ حویلی کے تمام نوکر اور محافظ وہاں موجود تھے۔ قانون کے رکھوالوں نے آگے بڑھ کر اس بھاری دروازے کو پوری طاقت سے کھلوایا
اور ہم سب حویلی کے اس بڑے صحن میں داخل ہو گئے۔ میری ساس جو اس وقت حویلی کے سب سے بڑے اور شاندار کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی اپنے غرور اور جھوٹی فتح کا جشن منا رہی تھی، وہ اتنے سارے لوگوں اور قانون کے رکھوالوں کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ کر شدید گھبرا گئی۔ وہ تیزی سے باہر آئیں۔ جب انہوں نے مجھے اس وکیل اور محکمے کے افسران کے ساتھ ایک فاتح کے روپ میں دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل کر بالکل سفید پڑ گیا۔ ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئیں۔ انہوں نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے انتہائی غصے اور تکبر سے مجھ پر چلانا شروع کر دیا کہ میں دوبارہ اس گھر میں کس حیثیت سے آئی ہوں، اور میں نے ان کے گھر میں اتنے سارے لوگوں کو لانے کی جرت کیسے کی۔ انہوں نے محکمے کے افسران سے کہا کہ میں ایک چور اور منحوس عورت ہوں جسے انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا، اور اب میں زبردستی ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے آئی ہوں۔ انہوں نے افسران کو رشوت دینے اور اپنے خاندانی اثر و رسوخ سے ڈرانے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ چلاتے رہیں کہ وہ شہر کی سب سے بڑے خاندان کی مالکن ہے، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان کی ان کھوکھلی اور زہریلی باتوں کا جواب میں نے نہیں بلکہ اس وکیل نے دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ تمام اصلی دستاویزات میری ساس کے چہرے کے سامنے لہرا دیے، اور انتہائی گرجدار اور سخت آواز میں انہیں بتایا کہ وہ جس جائیداد جس حویلی پر غرور کر رہی ہیں وہ دراصل ان کی ہے ہی نہیں۔ ان کے مرنے والے بیٹے نے اپنی تمام تر دولت اور یہ حویلی اپنی زندگی میں ہی اپنی بیوی کے نام قانونی طور پر منتقل کر دی تھی۔ وکیل نے انہیں بتایا کہ وہ اس گھر میں اب ایک مالکن نہیں بلکہ غیر قانونی قبضہ کرنے والی مجرمہ ہیں، اور اصل مالکن وہ مظلوم عورت ہے جسے انہوں نے رات کے اندھیرے میں دھکے دے کر نکالا تھا۔ یہ سن کر میری ساس کے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک، اور ان کا سارا غرور اور ان کا سارا تکبر ایک ہی لمحے میں مٹی میں مل گیا۔ انہوں نے پاگلوں کی طرح ان کاغذات کو چھین کر پڑھنا شروع کیا، اور جب انہیں اپنے بیٹے کے دستخط اور عدالت کی مہر نظر آئی تو وہ صدمے اور ناقابل یقین حیرت کے مارے وہیں فرش پر گر پڑے۔ وہ مسلسل اپنے سر کو نفی میں ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، ان کا بیٹا ان کے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ مگر سچائی ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح موجود تھی جسے وہ کسی بھی صورت جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ قانون کے رکھوالوں کے اس بڑے افسر نے آگے بڑھ کر میری ساس کو سختی سے بازو سے پکڑا اور انہیں بتایا کہ انہوں نے ایک بیوہ عورت پر ظلم کر کے اس کی جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کرنے کی کوشش کر کے ایک بہت بڑا اور سنگین جرم کیا ہے، جس کی سزا انہیں اب قانون دے گا۔ میری ساس جو کچھ دیر پہلے تک ایک فرعون بنی ہوئی تھی، اب وہ ایک انتہائی کمزور اور بے بس عورت کی طرح میرے قدموں میں گر پڑی اور زاروں قطار روتے ہوئے مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ وہ مجھ سے منتیں کر رہی تھیں کہ میں انہیں اس حویلی سے نہ نکالوں اور انہیں قانون کے حوالے نہ کروں، کیونکہ اس بڑھاپے میں وہ کہاں جائیں گی، ان کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ انہوں نے مجھ سے گڑ گڑا کر کہا کہ میں ان کی غلطی کو بھول جاؤں اور انہیں اپنے ساتھ رہنے دوں، مگر میرے دل میں اب ان کے لیے کوئی ہمدردی یا کوئی رحم باقی نہیں رہا تھا۔ مجھے رات کا وہ منظر یاد آ رہا تھا جب میں نے ان کے قدموں میں گر کر رو رہی تھی اور انہوں نے مجھ پر رحم کھانے کے بجائے مجھے گالیاں دے کر نکالا تھا۔ میں نے انہیں انتہائی حقارت سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور انہیں وہ تمام تلخ باتیں یاد دلائیں جو انہوں نے مجھے کہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے گا، اور ظالم کا انجام ہمیشہ ایسا ہی دردناک ہوتا ہے۔ جس نے کسی پر رحم نہیں کیا اسے بھی معافی مانگنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے محکمے کے افسران کو حکم دیا کہ وہ اس عورت کو فوراً میری حویلی سے باہر نکال دیں
اور اس پر سخت ترین قانونی کارروائی کریں۔ افسران نے میری ساس کو ان کے بازوؤں سے پکڑا اور انہیں بالکل اسی طرح گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف لے گئے جس طرح انہوں نے مجھے نکالا تھا۔ حویلی کے تمام ملازمین یہ سارا منظر حیرت اور خوف سے دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے بھی میری ساس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ سب ان کے ظلم اور ان کے تکبر سے بخوبی واقف تھے۔ میری ساس چیختی چلاتی اور روتی ہوئی اس حویلی سے باہر نکال دی گئی اور قانون کے رکھوالے انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اس حویلی کے ایک کونے کو دیکھا جو مکمل طور پر میرا تھا۔ میری آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کے اس پرانے لکڑی کے باکس کو اپنے ماتھے سے لگایا اور ان کی اس عظیم محبت اور ان کی اس دور اندیش فیصلے پر ان کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے اس ظالم دنیا کے سامنے جھکنے اور رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے تمام کاروبار کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اپنی محنت اور لگن سے اس کاروبار کو مزید بلندیوں تک پہنچایا۔ میں نے اس حویلی کے دروازے تمام غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے کھول دیے اور اس دولت کو فلاحی کاموں میں خرچ کرنا شروع کر دیا تاکہ میرے مرنے والے شوہر کی روح کو سکون مل سکے۔ میں نے غریب بچیوں کی شادیوں اور یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے کئی ادارے قائم کیے جن پر میرے شوہر کا نام چمکتا تھا۔ میری وہ ظالم ساس اپنے کیے کی سزا بھگتتے ہوئے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے اسی بے بسی اور ذلت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی اور ان کا نام لیوا کوئی نہیں بچا تھا، جبکہ میں نے اپنے شوہر کی اس آخری نشانی اور ان کی اس عظیم محبت کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھا اور ایک انتہائی باوقار اور کامیاب زندگی گزاری۔ وہ راز جو اس پرانے باکس میں چھپا تھا، اس نے نہ صرف میری زندگی بدل دی تھی بلکہ مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ سچی محبت اور نیک نیت انسان کا آخری وقت تک ساتھ نبھاتی ہیں، اور ظلم کی رات چاہے کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، سچائی کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے اور ظالم کو اس کے کیے کی عبرتناک سزا مل کر رہتی ہے۔ اور یوں میری زندگی کا وہ تلخ ترین اور ہولناک دن میری سب سے بڑی فتح اور میری سب سے بڑی کامیابی کے دن میں تبدیل ہو گیا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔